ہے یہ تو حضرت مفتی صاحب کی بات پہ ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس پہ دعا کریں۔ ہم قرآن پاک کا ختم ہوا ہے، دعا کے لیے بیٹھے، دعا کرنی ہے یا پڑھنی ہے یہ ہم فیصلہ کر لیں پہلے۔ ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا کرنا۔ دعا پڑھنی ہے یا کرنی ہے؟ کرنی۔ ہم پڑھتے ہیں، کرتے نہیں۔ دعائیں بے شمار پڑھتے ہیں، دعا ایک بھی نہیں کرتے۔ کرنے اور پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہا ہوں، پڑھے جا رہا ہوں۔ ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں مطلب آتا ہے؟ ہمیں تو نماز کا مطلب نہیں آتا۔ نماز میں اللہ سے جو باتیں کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے، پتہ ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھتے رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے۔ اور نماز میں ہم باتیں کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر سے بات شروع کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، رکوع میں بھی، ہاتھ باندھ کر بھی، ہاتھ چھوڑ کر بھی، سجدے میں بھی۔ یہ ہم کس سے باتیں کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ کوئی پتہ ہے کیا کہتے ہیں اللہ کو؟ یہ کیسا ڈائلاگ ہے؟ بندہ باتیں کر رہا ہے اللہ سے، نہ اپنی بات کا پتہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ایسا ڈائلاگ کہیں دنیا میں دیکھا ہے؟ اسی آج کل میں ایک کمپین ملی ہے ائمہ مساجد سے اور مسجدوں کی کمیٹیوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اول تو بہتر یہ ہے کہ محلے میں، مسجد میں قرآن پاک کے ترجمے کی کوئی کلاس چلتی رہنی چاہیے۔ نوجوانوں کو ترغیب دے یار، ایک آیت روز کی ترجمہ قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی کلاس چلتی رہنی چاہیے، تاکہ ہمارے ذہن میں آئے، قرآن پاک پڑھیں تو پتہ چلے میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور کم از کم بات یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ تو پڑھا دے۔ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ کم از کم منیمم حد۔ آج کل میری کمپین یہ ہوتی ہے کہ مسجد کی کمیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، امام صاحب سے بھی، یار اپنے مقتدیوں کو نماز کا ترجمہ ہی پڑھا۔ سبحانک اللہ کا مطلب یہ ہے، قل هو اللہ کا مطلب یہ ہے، ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے۔ مطلب میں جب مانگ مجھے پتہ ہونا چاہیے، میں سمجھ کے مانگوں گا کہ یہ دعا کرنا ہے، سمجھے بغیر مانگوں گا کہ دعا پڑھنا۔ اور سمجھ کر مانگی جائے تو دو جملے کافی ہیں، سمجھے بغیر پڑھتے چلیں۔ میں اس پر دو واقعہ عرض کروں گا۔ سمجھ کر کی جانے والی دعا کیا ہوتی ہے؟ روایات میں آتا ہے امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک دفعہ قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی اور پھر سے بارش نہیں ہوئی۔ جب بارش پورا موسم ایک بارش نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہی کچھ ہوا، لوگ تنگ پڑ گئے، حاضر ہوئے یا حضرت امیر المومنین نماز، بارش نہیں ہو رہی، کوئی نماز کوئی دعا کی کوئی ترتیب بنائے، ایسے موقع پر دعائے استسقا ہے، نماز استسقا ہے، درخواست ہوا ٹھیک ہے اعلان کر دو، کل صبح چاش کے وقت عیدگاہ میں اکٹھے ہو۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعلان کروا دیا کہ اکٹھے ہو، چلیں گے دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ لوگوں نے خیال کیا کہ کافی عرصے کے بعد یہ موقع بن رہا ہے تو خطاب بھی فرمائیں گے، تو نماز بھی پڑھائیں گے، خطاب بھی فرمائیں گے، تو لوگ ممبر بھی اٹھا کے عیدگاہ میں لیں گے، خطبہ سنیں گے۔
ممبر پہ چڑھے، استغفار کیا 3 دفعہ، استغفار کا کوئی جملہ 3 دفعہ پڑھا، منہ پہ ہاتھ پھیرا، چل دیے۔ لوگ پیچھے پیچھے بھی انہوں نے یہ کیا کیا؟ میں نے کر دیا۔ حضرت کیا کیا؟ بھائی میں نے کر دیا۔ یا حضرت ہم تو آئے تھے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ آپ خطاب فرمائیں گے، نماز پڑھائیں گے، دعا کریں گے، لمبی چوڑی دعا کریں گے، میں نے کر دیا یار۔ حضرت ہم بھی تو ساتھ ہی تھے۔ یہ ایک انداز تھا بات سمجھانے کا۔ میں نے کیا کیا ہے کہ آپ نے اس استغفر اللہ 3 دفعہ کہا ہے۔ استغفر اللہ پر اللہ نے جو قرآن پاک میں وعدے کر رکھے ہیں وہ تمہیں معلوم نہیں؟ استغفار پر قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں